وہ اس کی بے باک نظروں کو خود پر جمع دیکھ چکی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور اندر بیٹھتی تو اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکل ہی جانی تھی۔ تو اس نے آفس سے باہر آنا ہی ضروری سمجھا، اور وہ سمرا کو بھی کانفیڈنس دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ اچھے سے انٹرویو دے سکے۔ اب وہ سمرا کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ تم یہاں کھڑی ہو، میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بچوں کو دیکھنے میں مگن تھی جب اس کو سمرا کی آواز سنائی دی۔ ہاں یار، میں ادھر بچوں کو دیکھ رہی تھی، حال میں کوئی نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں بھی باہر آ گئی۔ اس نے سمرا کو جواب دیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، شکر ہے انٹرویو اچھا ہو گیا، اس نے جواب دیا۔ سوری سمو، میں اندر سے آ گئی، بٹ میں اس لیے آئی تاکہ تم میں کانفیڈنس آئے اور تم اچھے سے بات کر سکو۔ اگر تمہیں جاب مل جائے تو تمہیں بعد میں پرابلم نہ ہو۔ سیرت کو اچھا نہیں لگ رہا تھا سمرا کو ایسے چھوڑ کے آنا، سو اس نے سوری کی۔ ارے سیرت، کیسی باتیں کر رہی ہو، میں جانتی ہوں تم کبھی میرے ساتھ غلط کر بھی نہیں سکتی، سمرا نے کہا اور سیرت کو گلے لگا لیا۔ اس کو اپنی یہ اکلوتی دوست بہت عزیز تھی جس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ سمو، اب ہمیں چلنا چاہیے، موسم بھی خراب ہو چکا اور بارش آ گئی تو بہت پرابلم ہوگی۔ سیرت اب مطمئن ہو گئی تھی اس سے سوری کر کے، سو اس نے چلنے کو کہا۔ ہاں یار، یہ موسم اچانک ہی ایسے ہو گیا، صبح تو نہیں تھا۔ سمرا جب سے آئی تب سے اندر تھی اور اب باہر آئی تو اس نے حیرانگی سے دیکھا اور اس سے کہا ہاں چلو چلیں، سیرت نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کوریڈور سے باہر نکل آئی۔ ان کا رخ باہر والے گیٹ کی طرف تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی آفس سے نکلے تھے۔ واو، سو بیوٹیفل اینڈ رومانٹک ویدر۔ وہ جب کوریڈور میں پہنچے تو آہد کی نظر اچانک باہر موسم کی طرف اٹھی تو اس نے کہا ہاں میں دیکھ چکا ہوں، جب ہم آئے تھے اور تم اندر چلے گئے تھے تب سے یہ موسم چینج ہوا ہے، شہزاد افندی نے کہا، کیونکہ وہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ اوہ اچھا، تو تم یہ موسم دیکھ رہے تھے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا، اس نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ بتاتا ہوں تمہیں مجھے کیا لگا، تم پہلے گاڑی لے آؤ ادھر، اتنی دیر میں بھی موسم انجوائے کر لوں اکیلا۔ آہد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا اور اکیلے لفظ پر زور دیا۔ اوکے کر انجوائے، میں آتا ہوں۔ اس نے جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کو پتہ لگ چکا تھا کہ آہد اس کو ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ گاڑی نکال کے لے آیا۔ لگتا ہے بارش ہوگی، آہد نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں لگ تو ایسے ہی رہا ہے، اس نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ آج تو شہزاد افندی صاحب بہت خوش لگ رہے ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں؟ آتے ہوئے تو تمہارا موڈ خراب تھا، آہد نے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ کیوں؟ تمہیں میری خوشی سے جلن ہو رہی ہے کیا؟ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلتی ہے میری جوتی، تم بس مجھے وجہ بتاؤ اس خوشی کی، آہد نے برا مانتے ہوئے کہا۔ کوئی وجہ نہیں، شہزاد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے خوش ہو، آہد نے اس کو کہا۔ اگر پتا ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بھی اب چھپانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور کہہ دیا، کیونکہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ آہد نے فوراً جواب دیا، تو سنو، مجھے ویسی لڑکی مل گئی ہے جیسی میں چاہتا ہوں، اب تم شادی کی تیاریاں کرو۔ اس نے بہت ہی آہستہ سے اس کو بتایا۔ واٹ؟ کون ہے وہ؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ اس کو جھٹکا لگا سن کے۔ کہاں وہ صبح ناراض ہو رہا تھا، شادی کے نام سے چڑ رہا تھا، اور اب خود کہہ رہا ہے شادی کا۔ وہ تم دیکھ چکے ہو، اس نے سکون سے کہا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ آہد چونکا، کیونکہ اس نے 2 لڑکیاں دیکھی تھیں جو سمپل تھیں، سیرت اور سمرا۔ اب پتہ نہیں یہ کس کی بات کر رہا تھا۔ میں سیرت کریم کی بات کر رہا ہوں، تم ٹینشن نہ لو، تمہاری سمرا تمہیں مبارک ہو۔ اس نے آہد پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ میری سمرا کدھر سے ہو گئی؟ اس نے اچھلتے ہوئے کہا۔ سب جانتا ہوں، میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں، اس نے کہا اور گاڑی آہستہ کر لی کیونکہ وہ گیٹ پر پہنچ گئے تھے اور گارڈ دروازہ کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور آہد کو سب کچھ بتانے لگ گیا، جو بھی ہوا تھا وہ سب، اور وہ حیرانگی سے سن رہا تھا۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ سیرت لوگ اسکول سے نکل کر مین روڈ پر آ گئیں اور رکشے کا ویٹ کرنے لگی۔ سیرت، میں نے تمہارا سیل نمبر لکھوایا ہے، ادھر وہ لوگ تمہیں کال کریں گے، سمرا نے اس کو بتایا۔ میرا نمبر کیوں دیا یار، بھائی کا دے دیتی، اس نے پریشانی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سمرا نے اس کو پریشان دیکھ کے پوچھا۔ تمہیں گھر چل کے بتاؤں گی، اس نے کہا اور سامنے سے آتے ہوئے رکشے کو روکا اور اس میں بیٹھ گئیں۔ موسم بہت خراب تھا اور اب اس کا دل بھی خراب ہو چکا تھا یہ سن کے
کہ سمرا نے اس کا نمبر لکھوایا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے میڈم کے بیٹے سے زیادہ اس کا دوست اسمارٹ اور ہینڈسم ہے، سمرا نے اس کو کہا۔ میں نے غور نہیں کیا ان پر، اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ سامنے ہی تو بیٹھے تھے، وہ جو انٹرویو لے رہے تھے، وہ شاذل افندی سر تھے، آحد سر کے دوست۔ سمرا نے اس کی بات سن کے کہا، واٹ؟ میں تو اس کو میڈم کا بیٹا سمجھی تھی، اس نے حیرانگی سے کہا۔ میں بھی ایسے ہی سمجھی تھی، بٹ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا، اچھا ویسے آحد نائس ہے، دوسرے کی طرح نہیں۔ اس نے کہا، آحد اس کو ٹھیک لگا تھا۔ دوسرے کی طرح مطلب؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، اتنی بیزار کیوں ہو؟ سمرا اس کی بیزاری نوٹ کر چکی تھی۔ گھر چل کے بتاؤں گی، ابھی نہیں، اس نے کہا اور چپ کر کے باہر دیکھنے لگ گئی۔ ان کا گھر آ چکا تھا، شکر ہے بارش نہیں ہوئی تھی راستے میں۔ وہ دونوں اتری، کرایہ دیا اور اپنے دروازے کے سامنے پہنچ کر سیرت نے دروازے پر دستک دی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ آحد نے حیران ہوتے کہا۔ ہاں تو بتا تو رہا ہوں تمہیں، اب اور کیا تب بتاتا تمہیں ان کے سامنے، شاذل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا شاذل آج بات بات پر مسکرا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے، آحد نے شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیسی حرکت؟ بس مجھے وہ اچھی لگی تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا، مجھے خود بھی نہیں پتا ایسا کیسے ہوا، بٹ ہو گیا مجھ سے، شاذل نے سیریس ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت وہ آحد کو بہت معصوم سا لگا تھا اور گاڑی گھر والے روڈ پر ڈال دی۔ یہ کیا، ہم گھر جا رہے ہیں، آفس نہیں جانا کیا؟ آحد نے اس سے پوچھا۔ نہیں، آج موسم اچھا ہے، گھر چلتے ہیں، ماما جی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ باہر کا موسم اچھا ہے یا تمہارے دل کا؟ آحد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آحد نے بہت غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ بٹ تم مجھے ایسے کیا غور سے دیکھ رہے ہو؟ شاذل نے اس کو اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، سو اس نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک دن میں اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ آحد نے چونکتے ہوئے کہا، بس یار مجھے بھی نہیں پتا، بٹ اب میں شادی کروں گا تو اسی سے، ورنہ کبھی نہیں کروں گا، اس نے ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، گویا کہ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہاں جی ضرور، انشاءاللہ۔